بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 6 آیات نمبر 50۔ نکاح کے متعلق آیات مذکورہ میں کچھ احکامات کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتیازی حیثیت اور خصوصی اعزاز و اکرام کی علامت ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، جن کے مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب ازواج مطہرات کو حلال کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بظاہر حکم مذکورہ عام مسلمانوں کو متناول اور شامل ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، شرف اور امتیاز یہ ہے کہ نزول آیت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، نکاح میں 4 عورتیں تھیں، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے مثنی و ثلاثہ و رباع کا حکم ہے، اور آتیت اجورہن میں قید احترازی ہے، احترازی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ کے لیے ہے کہ سب ازواج مطہرات کے مہر نقد ادا کر دیا گیا ہے، ادھار کسی کا نہیں ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے حلال کر دیا ہے ان عورتوں کو جو آپ کے ملک میں ہے۔ آفاء فیع سے مشتق ہے، اس مال کو کہا جاتا ہے، مال غنیمت کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، اور بغیر جنگ کی جو حاصل ہوتی ہے مختلف اموال، اس میں کنیز بھی شامل ہوتی ہے۔ حکم تو ظاہر متبادر سب مسلمانوں کو شامل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ کنیزوں کے حلت سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز کسی امتی سے نکاح نہیں کر سکتی، ازواج مطہرات کی طرح، جیسا کہ ماریہ قبطیہ جو تھی وفات النبی کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ بنات عمک و بنات عماتک، نکتہ یہ ہے کہ عم اور خال کو مفرد اور عمات اور خالات کو جمع لایا۔ روح المعانی ابو حیان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرب محاورہ کے مطابق عم کو مفرد اور عمات کو، خالات کو جمع لایا جاتا ہے، اور عرب اشعار اس پر شاہد ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا اور پھوپھی کی لڑکیاں اور ماموں خالہ کی لڑکیاں حلال کر دی گئی ہے، اور یہ حکم بھی بظاہر سب مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف و امتیاز پر بئی معنی ہے
کہ اس میں قید لگایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کی ہے یا علیحدہ ہجرت کی ہے، دونوں کو یہ حکم شامل ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت اپنے نفس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرے تو بغیر مہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ کرے بغیر مہر کے اس پہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بلا مہر بھی نکاح حلال ہے۔ اور یہ خاص حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف و امتیاز بالکل واضح ہے، کیونکہ عام مسلمانوں میں عام لوگوں کے لیے نکاح میں مہر شرط ہے، لازم ہے۔ اکثر اہل علم فرماتے ہیں، مفسرین کا قول ہے کہ کسی عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بطور ہبہ ثابت نہیں ہے۔ قذافی روح المانی۔ اور اس حکم کے ساتھ جو خالصتاً لک کا جملہ آیا ہے، اہل علم لکھتے ہیں مفسرین حکم چارم کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ تمام احکام کو شامل ہے۔ حکم نمبر 5 یہ ہے کہ آیات مذکورہ میں مومنہ کی قید لگائی، اور مومنہ کے قید سے یہ حکم جو ہے مستفاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورت کا مومنہ ہونا شرط ہے، کتابیات سے نکاح نہیں ہو سکتی، خالص مومنہ سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوگی۔ اور آیت مذکورہ کے آخر میں فرمائے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یعنی یہ خصوصی احکام اسی لیے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ پہلا حکم یعنی 4 سے زائد بیویاں آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہے، عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زائد جائز نہیں ہے۔ اور حکم چارم کے بغیر مہر کے نکاح بطور ہبہ حلال کر دیا ہے، عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے۔ مگر حکم نمبر 2، 3 اور 5 میں ظاہر ہے کہ مزید قیود بھی لگا دی گئی ہے، جو مصالح اور حکمتوں کے پیش نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ شرائط لگائی گئی ہے۔ فرمایا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، انا احللنا، بے شک حلال کر دی ہم نے، لکا آپ کے لیے، ازواجک آپ کی بیویاں، اللتی آتیت اجورہن، وہ کہ آپ نے دیے انہیں مہر ان کے، وما ملکت یمینک، اور وہ جن کا مالک ہے آپ کا، ان کنیز ہے، مالک ہے آپ، مما آفا اللہ، ان میں سے جو دے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے بطور غنیمت، و بنات عمک، اور بیٹیاں تمہارے چچا کے، و بنات عماتک، اور بیٹیاں تمہارے پھوپھیوں کی، و بنات خالک، اور بیٹیاں تمہارے ماموں کی، و بنات خالاتک، اور بیٹیاں تمہارے خالاؤں کی، اللتی ہاجرنا، جنہوں نے ہجرت کی ہے، معک آپ کے ساتھ، وامرأةً مؤمنةً، اور کوئی مسلمان عورت، ان وہبت، اگر بخشتے، نفسہا اپنا نفس، للنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اراد النبی، اگر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے نکاح کرے، ارادہ کرے، ایستنکحہا، کہ سے نکاح کرے، خالصۃ لک، یہ حکم خاص ہے آپ کے لیے، من دون المؤمنین، سوائے دوسرے مسلمانوں کے، قد علمنا، تحقیق کے ساتھ ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے ان پر، فی ازواجہم، ان کی عورتوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جن کے مالک ہے
ان کے دائیں ہاتھ۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، وَكَانَ اللّٰهُ، اور ہے اللہ رب العالمین، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔